ناظرین، آج جو ہم سونے چاندی کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر کے تو سونے چاندی کی چیزوں کا استعمال شادیوں میں ہوتا ہی ہے، تو کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سونا چاندی اس دنیا میں کہاں سے آیا، اور سونا چاندی کا وجود اس دنیا میں کیسے ہوا؟ اور ناظرین کرام، ہم نے یہ بھی اس دنیا میں دیکھا ہے کہ کچھ پیڑ پودے زہریلے ہوتے ہیں اور کچھ پیڑ پودے خوشبودار ہوتے ہیں۔ تو یہ پیڑ پودے کچھ زہریلے اور کچھ خوشبودار کیوں ہوتے ہیں؟ انہی باتوں کا اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ آئیے، ان تمام چیزوں کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اسی لیے ان کا کچھ واقعہ بھی سماعت کریں، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا تعلق سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جب یہ دونوں جنت میں رہتے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک دانے کے استعمال سے منع فرمایا تھا، لیکن یہ دونوں حضرات شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس دانے کا استعمال کر لیا۔ اس دانے کا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا اور وہ دونوں حضرات برہنہ ہو گئے، شرم کے مارے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حال میں اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آئی کہ آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور کیا ہم نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا؟ لہٰذا حضرت آدم و حوا کو جنت سے اس دنیا میں اتار دیا گیا۔ جب یہ دونوں حضرات اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسموں پر جنتی پتے موجود تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے، یعنی ہندوستان کی زمین میں زیادہ تر ہریالی پائی جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے، اور یہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو درخت خوشبودار ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو پتے تھے ان پتوں کی وجہ سے، کہ جو پتے جس درخت پر جا کر گرے تو وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو کالا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اور وہ عصا، وہ لاٹھی جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی کہ جس کی لمبائی 10 گز تھی، وہ عصا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن آپ اس دنیا میں آنے کے بعد اس قدر گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے کہ آپ ان بیجوں سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس بیج پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اس سے زہریلے پیڑ پودے اگنے لگے، اور جو بیج اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے
ان بیجوں سے جو بھی پیڑ پودے اگے ان کا نفع برقرار رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے تھے، یعنی 3 قسم کے جنتی پھل تھے۔ ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، اور دوسری قسم کے میوے وہ تھے کہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، اور تیسری قسم کے میوے وہ تھے کہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی کہ جس سے لوہا پکڑتے ہیں، اور دوسرے ہتھوڑا، اور تیسرے ایپرن، یہ وہ کپڑا ہے کہ جسے کام کرتے وقت لباس کی حفاظت کے لیے آگے باندھ لیتے ہیں۔ یہ اکثر بھٹیوں میں کام کرنے والے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے لوہے کے ہی کپڑے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اس میں لوہا کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ حجر اسود، جو ابھی کالا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، تو یہ اس وقت کالا نہیں تھا، بلکہ اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی۔ جہاں اس کی شعاعیں اور اس کی روشنی پہنچتی تھی، اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اس زمین پر آئے اور بلند آواز سے آذان کہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آذان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنا، تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ ناظرین کرام، اس بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سونے چاندی کا وجود اس دنیا میں جو ہوا، وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سونے چاندی جنت سے ہی لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور کچھ پیڑ پودے خوشبودار اور کچھ پیڑ پودے زہریلے اس وجہ سے ہوئے کہ جن پیڑ پودوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جو پتے تھے وہ اڑ کر پہنچے، وہ پیڑ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گئے، اور جن بیجوں پر شیطان کا ہاتھ لگا وہ بیج ہمیشہ کے لیے زہریلا ہو گیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں ان باتوں کا علم ہوا، لہٰذا اس ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا کچھ علم ہو۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔